میرے پیارے دوستو، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ سب اللہ کی رحمتوں کے زیر سایہ ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، میں آپ کا دوست محمد عقیل حضوری، الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ دوستو، آج ہم ایک بہت اہم اور حساس ڈیزیز کے بارے میں ذکر کریں گے، ایک بہت ٹف اور بہت ضدی ڈیزیز کے بارے میں ذکر کریں گے، جسے میں اور ہم سب لوگ سوریاسس کے نام سے جانتے ہیں، چنبل کے نام سے جانتے ہیں۔ آئیے اس ویڈیو میں ہم غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ بیماری کیا ہے اور اس کی سب سے بہترین ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ میرے ساتھ بنے رہیں، آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، سوریاسس ایک بہت تیزی سے پھیلنے والی بیماری ہے۔ اگر آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کے دائیں بائیں آپ کو کوئی نہ کوئی مریض اس بیماری میں مبتلا ملے گا۔ ایک بہت ٹف بیماری ہے، ایک ضدی بیماری ہے، ایک تکلیف دہ بیماری ہے۔ دوستو، اس بیماری کی تکلیف کو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اس بیماری سے گزرے ہوں، یا جو اس بیماری میں مبتلا ہیں، یا جو لوگ ان بیماروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، یا جو ان بیماروں کے پاس رہتے ہیں۔ کئی سالوں سے لوگ اس تکلیف میں مبتلا ہیں، کئی سالوں سے علاج کرواتے رہتے ہیں، 15 20 سال تک لوگ اپنا علاج کرواتے رہتے ہیں، لیکن اس نامراد بیماری سے ان کی جان نہیں چھوٹتی۔ اکثر آپ سوریاسس کے کسی مریض سے گپ شپ کریں گے تو آپ کو یہی پتہ چلے گا کہ کوئی آدمی آپ سے کہے گا کہ میں 1 سال سے اس کا علاج کروا رہا ہوں، کوئی آپ سے 2 سال کا ذکر کرے گا، کوئی 10 سال کا ذکر کرے گا، اور کوئی 20 سال کا آپ سے ذکر کرے گا کہ میں اس موذی، تکلیف دہ اور ضدی بیماری میں مبتلا ہوں، مکمل علاج کروا رہا ہوں، لیکن ابھی تک مجھے شفا نصیب نہیں ہوئی۔ پیارے دوستو، ہر پیتھی ایک مخصوص فیلڈ میں مخصوص امراض کے لیے بہترین کردار ادا کرتی ہے۔ یہاں میں کسی پیتھی کو کم نہیں کرنا چاہتا، کسی کا درجہ میں گرانا نہیں چاہتا۔ ایلوپیتھک ہے تو ایکیوٹ ڈیزیزز میں یا ایمرجنسی کیسز میں اس سے بہتر علاج کوئی نہیں، ان کے پاس سب سے بہتر علاج ہے۔ آیوروید ہے تو بعض امراض ایسے ہیں کہ جن میں آیورویدک علاج بہترین ثابت ہوتا ہے۔ بعض امراض ایسے ہیں کہ یونانی طب اس کے لیے بہت کارآمد ہے، اور ایسے امراض ہیں کہ جن سے یونانی طب ہے اس سے انہیں بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے۔ لیکن پیارے دوستو، جب بھی جلد کا، سکن کا، چمڑے کے علاج کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہومیوپیتھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اور میرے جیسے اور بے شمار لاکھوں افراد جو ہومیوپیتھی سے اپنے سکن ڈیزیزز کا علاج کروا چکے ہیں، وہ میری بات آسانی سے سمجھ سکیں گے اور میری بات کی گواہی دیں گے کہ ہر طرح کا، ہر پیتھی سے علاج کروانے کے بعد جب انہوں نے ہومیوپیتھی سے مدد لی تو اللہ رب العزت نے انہیں 25 سال پرانے جلدی امراض سے نجات دلائی۔ دوستو، ایلوپیتھک میں کریمیں استعمال کروائی جاتی ہیں، اسٹیرائڈز استعمال کروائے جاتے ہیں، فوٹوگرافی سے علاج کیا جاتا ہے، اور آج کل انجیکشنز بھی ہیں جو مریض کو وقفے سے لگائے جاتے ہیں۔ لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ اگر ایک مریض وقتی طور پر 1 2 6 ماہ یا سال یا 2 سال کے لیے ٹھیک ہوتا ہے تو 2 سال بعد دوبارہ یہی مرض یعنی سوریاسس دوبارہ سر ابھارتا ہے اور دوبارہ انہیں تکلیف دیتا ہے، دوبارہ انہیں پریشان کرتا ہے۔ اس پریشانی کے علاوہ جب اسٹیرائڈز اور فوٹوگرافی کے پروسیس سے گزر چکے ہوتے ہیں اور طرح طرح کی میڈیسن کھا چکے ہوتے ہیں تو ان کے سائیڈ افیکٹس بھی ان کے وجود پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض جگہ تو کینسر تک جو ہے وہ ان میڈیسن کے یوزز سے
शिकायत मिली कि लोगों को कैंसर तक हो गया। यानी इनके इतने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और इतने ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ऐसे दोस्तों दूसरी पैथीज़ है, आपने दीवारों पे लिखा हुआ देखा होगा, सोराइसिस का 1 दिन में इलाज। बाज़ जगह पे आप ये दावे सुनने में आपके सामने आते होंगे कि सोराइसिस का 1 माह में मुकम्मल इलाज। तो प्यारे दोस्तों, ये एक धोखा है, ये एक फ्रॉड है, ये गलत बातें हैं। सोराइसिस एक क्रोनिक डिजीज़ है, क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसको कवर होने में काफ़ी वक्त लगता है। लेकिन ये कवर भी उस वक्त होगी, ठीक उस वक्त होगी, जब आप प्रॉपर इसका किसी प्रॉपर बेहतरीन डॉक्टर से इलाज करवाएंगे। दोस्तों, सोराइसिस है क्या, पहले इसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। हमारे स्किन सेल्स जो हैं वो 10 से लेके 15, 20, 25, 30 दिन के दरमियान डेड सेल ख़त्म होते हैं और उनकी जगह नए सेल्स बनते हैं। जब ये सेल बहुत तेज़ी से 1 से 2 दिन 3 दिन में बनना शुरू होते हैं, यानी इमैच्योर सेल्स होते हैं, तो वो आपकी स्किन पे एक तह बनाते हैं, उसके ऊपर दूसरी तह, उसके ऊपर तीसरी तह, यानी मुख्तलिफ तहें बना लेते हैं। रेड कलर की उनका रेड कलर होता है और उसके ऊपर एक चांदी जैसे कलर की, सिल्वर कलर की पपड़ी सी जम जाती है। जब मरीज़ को तकलीफ़ होती है, जब मरीज़ उसमें खुजली महसूस, उसमें खारिश होती है बहुत ज़्यादा, उसमें खुजली होती है, तो मरीज़ उसके ऊपर खुजली करता है। जब खुजली करता है तो उसके ऊपर से पपड़ी सी उतरती है चांदी कलर की, और वो खुजली करने के नतीजे में बाज़ का वहाँ पे ज़ख़म हो जाता है, खून रिसना शुरू हो जाता है। और जब ये सोराइसिस बढ़ता है तो ये आपके जोड़ों तक चला जाता है, आपके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाते हैं, आपके जोड़ों में तकलीफ़ शुरू हो जाती है। मेरे दोस्तों, ऐसे मरीज़ जब हमें अपने दाएं बाएं मिलते हैं, उनको स्टडी किया जाए, उनको देखा जाए, तो वो बहुत कंफ्यूज, बहुत परेशान और ज़िंदगी से तंग आए हुए नज़र आते हैं। उनकी मुआशरती ज़िंदगी तबाह हो जाती है, कारोबारी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, अज़दवाजी ज़िंदगी या घरेलू ज़िंदगी अज़ियत में मुब्तला हो जाती है। तो जहाँ उन्हें जिस्मानी तकलीफ़ हो रही होती है, वहाँ उन्हें जब ज़हनी तकलीफ़ और अज़ियत और नफ्सियाती मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, तो ऐसा भी देखा गया कि बाज़ मरीज़ ख़ुदकुशी कर लेते हैं। बहुत तकलीफ़ दह अमल है दोस्तों। ऐसे मरीज़ जब मुआशरे में निकलते हैं कारोबार के लिए या मेल मुलाकात के लिए, तो बेइंतहा लोग उनसे कन्नी कुतराते हैं, उनसे दूरी अख्तियार करते हैं, उनसे फासला अख्तियार करते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये छूत की बीमारी नहीं, ये एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ को नहीं लगती, इसलिए आप पर लाजम है, आपका ये फ़र्ज़ है, शरई फ़र्ज़ है, अखलाकी फ़र्ज़ है और मुआशरती फ़र्ज़ है कि आप ऐसे मरीज़ों को मोहब्बत दें, उन्हें बताएं कि ये खूबसूरत ज़िंदगी सिर्फ आपके लिए नहीं, इस पे उनका भी हक है, और उन्हें ये एहसास दिलाएं कि आपका मर्ज़ ख़तरनाक नहीं, इंशाअल्लाह ताला अगर इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट होगी तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उन्हें एक नए जीवन का रास्ता दिखाएं, उन्हें बागो बहार करने की कोशिश करें, उनके अंदर जो एक तकलीफ़ अज़ियत पोशीदा है, उस तकलीफ़ अज़ियत को कम करने की कोशिश करें, उन्हें अपने दाएं बाएं और अपने पास आला मुकाम दिलाएं और आला मुकाम दें। प्यारे दोस्तों, इस मर्ज़ का इलाज होम्योपैथी में बहुत बेहतरीन तरीके से किया जाता है। ये क्रोनिक इम्यून डिजीज़ है, इसको अगर आप प्रॉपर तरीके से इसकी गहराई में उतर के इसकी स्टडी करके होम्योपैथी में इसका इलाज करते हैं तो ये बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला आप ठीक हो जाते हैं। तो मेरा उन तमाम दोस्तों से, अपनी बहनों से, माँओं से, बेटियों से गुजारिश है कि जहां आपने इतने इलाज करवाए, आप 10 साल से, 2 साल से, 4 साल से इलाज करवाते रहे, एलोपैथिक इलाज आपने करवाए, यूनानी तिब के इलाज आपने करवाए, आयुर्वेदिक इलाज आपने करवाए, अगर आपको आराम नहीं आया
تو اگر آپ ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ ہومیوپیتھی کو موقع دیں، ہومیوپیتھی کو ٹرائی کریں، تو کیا فرق پڑے گا؟ آپ یہی سوچ لیں جہاں زندگی کے اتنے سال تکلیف میں گزرے، مزید 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے تکلیف میں گزر جائیں گے. جہاں آپ نے اتنے علاج کروائے، آرام نہیں آیا، یہ ایک علاج ٹرائی کر لیتے ہیں، آرام نہیں آئے گا تو ہم تو پہلے بھی تکلیف میں ہیں. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسا ہوگا نہیں. جب آپ ہومیوپیتھی سے ٹریٹمنٹ کروائیں گے تو اللہ کی رحمت سے آپ کو 100% اس کا رزلٹ ملے گا، اور آپ اللہ کی رحمت سے 100% ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن ضروری ہے کہ اس بیماری کو، جو موروثی بھی ہو سکتی ہے، اس کی آج تک کوئی واضح حقیقت، واضح شکل، واضح صورت اور واضح سائنسدانوں کے سامنے نہیں کہ یہ کس وجہ سے ہوتی ہے. لیکن سٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ موروثی طور پہ ہو جاتی ہے. ماحولیاتی معاشرتی مسائل اور ان کی جو گندگی ہے اور ان کے جو معاملات ہیں، اس وجہ سے بھی آپ کو یہ پرابلم ہو جاتا ہے. تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے شہر کے بہترین ہومیوپیتھ سے، جو کلاسیکل ہومیوپیتھ ہو، تجربہ کار ہو، ایماندار ہو، دیانتدار ہو، آپ اس سے رابطہ قائم کریں. یہ میری باتیں ان لوگوں کے لیے جو ہومیوپیتھی کو سمجھتے نہیں، یا جو ہومیوپیتھی سے علاج کروانا پسند نہیں کرتے، یا جنہوں نے کبھی ہومیوپیتھی سے علاج کیا نہیں. تو دوستو، جب آپ اپنے اس ڈاکٹر سے رابطہ قائم کریں گے تو آپ کے ڈاکٹر صاحب آپ کی بہت ڈیپلی کیس ٹیکنگ لیں گے، اور آپ کی ہسٹری، آپ کی نسل سے لے کے آپ کے خاندان تک، آپ کی فیملی تک جتنے افراد ہیں ان کے بارے میں معلومات لیں گے. وہ بعض سوالات آپ سے ایسے کریں گے کہ جو شاید آپ کے لیے ذہنی طور پر آپ انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو یا پسند نہ کریں. جیسے آپ گئے ہیں چمڑے کی بیماری کے لیے، سوریاسس کے لیے، سوال ان کا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نمک کم کھاتے ہیں یا زیادہ، آپ میٹھی چیزیں پسند کرتے ہیں یا نمکین چیزیں پسند کرتے ہیں، آپ غصہ کرتے ہیں یا پیار کرتے ہیں. مطلب اور بھی ڈیپلی بعض ایسے کویسچنز ہو سکتے ہیں جن کا میں یہاں ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ کلاسیکل ہومیوپیتھ کے پاس جائیں تو اپنے ساتھ اپنے ٹین ایجر بچوں کو یا چھوٹے بچوں کو لے کر مت جائیں، اور جو تفصیل، جو سوالات آپ کا ڈاکٹر آپ سے کرتا ہے، آپ انتہائی تسلی کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ، انتہائی سکون کے ساتھ ان تمام سوالات کے جوابات دیں. کیونکہ آپ کے ڈاکٹر کی مجبوری ہے کہ وہ آپ کے وجود سے ایک ایسی بیماری ختم کرنا چاہتا ہے جس کی جڑیں آپ کے پورے وجود میں پھیل چکی ہیں. جیسے ایک درخت ہے، آپ دیکھیں اوپر درخت ہے لیکن نیچے، پوری زمین کے نیچے اس کی جڑیں پھیلی ہوتی ہیں. ایسے ہی یہ چمڑے کی بیماری سوریاسس ایک کرونک ڈیزیز ہے، کرونک امیون ڈس آرڈر ہے. اس کی وجہ سے آپ کے وجود کے اندر یہ تبدیلی پیدا ہوئی ہے. آپ کے وجود کا جو چوکیدار تھا، آپ کا جو امیون سسٹم تھا، اسی نے آپ پر حملہ کر دیا. یعنی جسے آپ کا دفاع کرنا تھا وہ آپ پر حملہ آور ہے، اور آپ کے پورے وجود کے اندر سرایت کر چکا ہے. اس کی جڑیں پورے وجود میں پھیل چکی ہیں. وہ آپ کی سوچ کا، آپ کے دل کا، دماغ کا، جسم کا حصہ بن چکی ہے. تو ایسی بیماری کو جب آپ کا ڈاکٹر آپ کے وجود سے نکالنا چاہتا ہے، اس کی جڑیں آپ کے وجود سے نکالنا چاہتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے وہ آپ کو سمجھے گا، آپ کی نیچر سمجھے گا، آپ کی حرکات و سکنات سمجھے گا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا اس کے بارے میں جاننا چاہے گا، آپ کے سونے جاگنے، آپ کے کھانے پینے کے طریقہ کار کے بارے میں جاننا چاہے گا. تو آپ بہت تسلی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ اسے ان تمام باتوں کا جواب دیں. یہاں ایک چیز میں اپنے دوستوں سے، ان دوستوں سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جو ہومیوپیتھی سے واقف نہیں یا جنہوں نے ہومیوپیتھی سے پہلے علاج نہیں کروایا. دوستوں، جب آپ سوریاسس کی ٹریٹمنٹ کے لیے کسی ہومیوپیتھ کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو مکمل کیس ٹیکنگ کے بعد جو دوا تجویز کرے گا، ممکن ہے کہ وہ دوا کھانے کے فوراً بعد
یا کچھ عرصے بعد آپ کی بیماری پہلے سے زیادہ ہو جائے، آپ کی بیماری پہلے سے بڑھ جائے، تو آپ نے گھبرانا نہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، بلکہ وہ آپ کے لیے خوشی کا مقام ہونا چاہیے کہ آپ کی وہ بیماری جس کی جڑیں آپ کے وجود کے اندر پوشیدہ تھیں وہ وجود سے باہر نکالی جا رہی ہے، وہ جو چور آپ کے وجود کے اندر چھپا ہوا ہے اس چور کو باہر نکالا جا رہا ہے، اس کو بھگایا جا رہا ہے۔ جیسے سمجھیں کہ اگر آپ اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں تو صفائی میں جو کچرا آپ اکٹھا کرتے ہیں اس کچرے کو آپ گھر سے باہر پھینکتے ہیں، تو ایسے ہی آپ کا ہومیوپیتھ آپ کے وجود کے اندر موجود بیماری کے کچرے کو باہر پھینکتا ہے، وہ آپ کے وجود کے اوپر آئے گی۔ آپ کو محسوس یہ ہوگا کہ آپ کی بیماری بڑھ گئی ہے، لیکن یہ کچھ دیر کے لیے ہوگا۔ اس کے فوراً بعد جیسے ہی آپ کی بیماری آپ کے وجود کے اوپر آئے گی اور اس کی ٹریٹمنٹ ہومیوپیتھ جاری رکھے گا تو بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی ملے گی۔ لیکن دوستو اس میں ایک میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا صبر بہت ضروری ہے۔ جہاں آپ نے 10 سال 15 سال 20 سال صبر کیا، تھوڑا عرصہ ہومیوپیتھی کی ٹریٹمنٹ کے دوران بھی آپ صبر کر لیں۔ یہ 1 یا 2 دن یا 3 یا 4 دن میں ٹھیک ہونے والی چیز نہیں، اس کو آپ کے وجود سے اس کی جڑیں نکالی جاتی ہیں، آپ کے وجود کے اندر سے اسے باہر نکال کر پھر باہر سے اسے ختم کیا جاتا ہے، ٹائم لگتا ہے، یعنی آپ کو 2 ماہ 6 ماہ یا سال بھی لگ سکتا ہے، اور بہت سیریس کیسز میں جو بہت پرانے کیسز ہیں، جو 20 سال پرانے کیسز ہیں، ان میں 2 سال کا عرصہ بھی لگ سکتا ہے۔ لیکن اس عرصے میں آپ اپنے وجود کے اندر بہت بڑی مثبت تبدیلیاں دیکھیں گے، آپ کی بیماری آپ کے وجود سے آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائے گی، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ 100% اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ اپنے ان تمام بہن بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے جو اس تکلیف دہ بیماری میں مبتلا ہے، میں گزارش کرتا ہوں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں صرف ان کی تکلیف کی وجہ سے کہ آپ ایک دفعہ ہومیوپیتھی ٹریٹمنٹ کروائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بالکل تندرست ہو جائیں گے۔ صرف ان باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے جو میں نے آپ سے کی ہیں، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ بیماری اگر بڑھتی ہے تو آپ کے لیے خوشی کا مقام ہے کہ آپ کی بیماری آپ کے وجود سے باہر آ رہی ہے، اور جب باہر آئے گی تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں۔ اچھا دوستو، ہومیوپیتھی میں اس کے لیے بہت زیادہ میڈیسن ہے، یعنی ہومیوپیتھی میں تقریباً 115 سے زائد میڈیسن ہے جو سوریاسس کو ٹریٹ کرتی ہیں، جو آپ کے وجود سے سوریاسس کو ختم کرتی ہیں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیوز پر دیکھی جانے والی ریمیڈیز یا ڈاکٹرز کی بتائی ریمیڈیز کو استعمال کرنے کی بجائے اپنے ہومیوپیتھ سے کنسلٹ کریں، اپنے ہومیوپیتھی کے پاس جائیں، کیونکہ آپ کی پریکٹیکل پریزنس وہاں ہونا، فزیکل پریزنس وہاں ہونا بہت ضروری ہے۔ جب آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ آپ کو ڈیپلی اسٹڈی کرے گا اور اس کے بعد آپ کے لیے کوئی بالمثل ریمیڈی تجویز کرے گا، پھر آپ کو 15 دن بعد یا 1 مہینے بعد بلائے گا اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ نے اس سے رابطہ قائم رکھنا ہے، کنٹینیوسلی اپنی ٹریٹمنٹ آپ نے اس سے کروانی ہے۔ 6 ماہ بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ ٹھیک ہوں گے، سال بعد بالکل ٹھیک ہوں گے، اور اگر ٹریٹمنٹ جاری رکھتے ہیں تو 1.5-2 سال بعد بالکل پرانے سے پرانی بیماری ہمیشہ کے لیے آپ کے وجود سے دور ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ہومیوپیتھک میں جو 115 میڈیسنز ہیں، ان میں سے اگر چند میڈیسنز آپ کو بتا بھی دی جائیں تو آپ کو ان کے استعمال کرنے کا فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کی بیماری کے بالمثل نہ ہو یا عین بین آپ کی بیماری کے مطابق نہ ہو، لیکن اس کے باوجود میں اپنی اگلی ویڈیو میں جو 115 میڈیسنز میں سے 15 ٹاپ میڈیسنز ہیں جو سوریاسس کے لیے استعمال ہوتی ہیں، میں ان کا تفصیل سے ذکر کروں گا۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔